بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شہزاد احمد کھرل، ادبی ذوق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج شاعری کے اوزان سیکھیں دوسرے سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ فارسی کی ترکیبات جب کسی شعر میں واقع ہوتی ہیں تو وزن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ اخفاء الف کا قانون اور مزید کچھ معلوماتی چیزیں ہوں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ترکیب اضافی، ترکیب توصیفی اور ترکیب عطفی۔ تو اگر کوئی لفظ جو ہے وہ ہجے بلند ہے، دو حرفی ہجا ہے، یا کسی لفظ کے آخر میں دو حرفی ہجا ہے، تو جب اسے ترکیب اضافی کے ذریعے دوسرے لفظ سے جوڑتے ہیں تو جس طرح یہ غم یار، تو غم ایک ہجے بلند ہے، لیکن جب ہم اس کی اضافت کرتے ہیں کسی بھی لفظ کی طرف تو اس کے نیچے زیر آتی ہے، اور یہ ہجا جو ہے پہلا، یہ ہجے کوتاہ رہ جاتا ہے، کیونکہ ایک حرف متحرک ایک حرف ساکن کے ساتھ مل کر ہجے بلند بنتا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ حرف ساکن تھا وہ ہم نے متحرک کیا تو یہ ہجے کوتاہ رہ گیا، اور یہ ہجا کوتاہ بھی بن سکتا ہے اور ہجا بلند بھی بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ توصیفی، ترکیب توصیفی میں بھی جب کسی لفظ کا آخری حرف ہجے بلند ہو تو اس کو اضافت یا توصیف کے ذریعے جب ہم اس کی ترکیب بناتے ہیں کسی دوسرے لفظ کے ساتھ، تو اس کو جو آخری حرف ساکن ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جس متحرک نے ہجے بلند بنایا ہوتا ہے وہ ہجے کوتاہ میں بدل جاتا ہے۔ تو جیسے یہ غم یار کا غا جو ہے یہ ہجے کوتاہ بن گیا ہے، اور اس ہجے کوتاہ کو ہم الف سے ظاہر کرتے ہیں۔ میں جو ہے یہ ہجے بلند بھی باندھا جا سکتا ہے، ہجے کوتاہ بھی۔ اس میں شاعر کو اختیار ہے کہ اسے تھوڑا لمبا کر کے غم یار دال کے برابر لے آئے، یا اسے مختصر کر کے الف کے برابر لے آئے، یعنی ہجے کوتاہ کے برابر لے آئے۔ تو ہم ایسا ہجا جس میں شاعر کو اختیار ہو ہجا بلند باندھنے اور کوتاہ باندھنے میں، تو وہاں ہم واؤ کا لفظ استعمال کریں گے۔ پہلے ہم نے اس کے لیے ہا کا لفظ جو ہے وہ چنا تھا، لیکن ایک دوست ہمارے نے تجویز کیا کہ ہا جو ہے گول ہے جو ہے وہ جب دال یا جب اکٹھے لکھتے ہیں ہم، اس کے علامتی حروف جو ہیں اکٹھے لکھتے ہیں تو وہ الف کے ساتھ یا دال کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے، تو ایسا حرف ہو کہ جو الگ الگ ہو۔ تو حمزہ اور واؤ بھی انہوں نے ہی تجویز کیا۔ تو حمزہ جو ہے وہ بعض موبائل کے جو کی بورڈ ہوتے ہیں اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے اسے نہیں اختیار کیا۔ تو واؤ جو ہے وہ ہم ایسے ہجے کے مقابل لائیں گے جہاں پہ شاعر کو اختیار ہو کہ وہ اسے ہجے کوتاہ بھی باندھ لے، ہجے بلند بھی باندھ لے۔ تو یہاں پہ غمیں جب اضافت ہوئی تو غم، یہ ایک تو پہلا ہجا جو ہے یہ ہجے کوتاہ بن گیا، اور میں جو ہے اس میں شاعر کا اختیار ہے کہ وہ اسے دو کے مقابل لائے، ہجے بلند کے مقابل، یا ایک کے مقابل یعنی ہجے کوتاہ کے مقابل لائے۔ تو یہ مکمل اس کی تکتیح ہو گئی۔ اسی طرح گنبد حضرا، گنبد جب نون کے بعد با آتی ہے، نون ساکن کے بعد، تو نون میم میں بدل جاتی ہے، تو اس کی آواز گم نکلے گی، گن نہیں کہیں گے، گن بدے نہیں، گم ب دے۔ تو یہ جو با اور بے اور دال جو ہے یہ مل کر ایک ہجے بلند بنا رہے تھے، لیکن دال کے متحرک ہونے سے بے جو ہے یہ ہجے کوتاہ رہ گئی، اور دال جو ہے اس میں شاعر کو اختلاف ہے، چاہے تو زیر کو ذرا لمبا کھینچے اور اسے ہجے بلند بنا لے، اور اگر چاہے تو اسے مختصر کھینچے اور ہجے کوتاہ بنا لے۔ تو جہاں شاعر کو اختیار ہے وہاں ہم نے واؤ سے اسے ظاہر کیا کہ یہاں پہ آپ الف بھی لا سکتے ہیں، یہاں پہ آپ دال بھی لا سکتے ہیں۔ گم کا وزن جو ہے وہ دال، اور بے کا وزن جو ہے وہ الف، ورنہ یہ گنبد جو ہے دال دال ہے، لیکن دوسرا دال جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ ایک ہجا جو پہلا ہے یہ اکیلا رہ گیا ہے با، تو یہ ہجے کوتاہ بن گیا ہے۔ اسی طرح یہ عطفی ترکیب ہے گل و بلبل، تو یہ گل و بلبل میں بھی پہلا جو گل تھا یہ ہجے بلند تھا، لیکن جب اس کی ترکیب بنی تو اس کے اوپر یہ متحرک ہو گیا، اس کے اوپر پیش آ گئی، تو گل و بلبل۔ تو یہ جو لفظ ہے گاف، یہ الگ اکیلا حرف رہ گیا، تو یہ کیا بن گیا، ہجے کوتاہ۔
الف سے اسے ظاہر کریں گے، اور یہ جو لام ہے اس کے بعد اسے اس پیش کے ساتھ واو کو ملا کر چاہیں تو ہجے بلند باندھیں، اور اگر آپ چاہیں تو اسے مختصر باندھ کر کے اس کی آواز گلو بلبل، تو یہ اسے ہجے کوتاہ باندھیں، اور چاہے تو گلو بلبل کر کے اسے ہجے بلند باندھیں۔ تو اس میں بھی شاید کوئی اختلاف ہے تو اسے واو سے ظاہر کریں گے، اور بلبل کا وزن جو ہے وہ دال دال۔ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی۔ اور اضافی ترکیب جو ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے اضافی ترکیب میں کا کی کے کا لفظ آتا ہے، اور توصیفی میں یہ الفاظ نہیں آتے۔ جیسے غم یار میں کا ترجمہ ہوگا یار کا غم، اور گنبد حضرہ کا ترجمہ ہوگا سبز گنبد، سبز کا گنبد نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح عطفی میں اور کا لفظ آتا ہے، ترکیب عطفی کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو گل و بلبل، پھول اور بلبل، یہ اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ نصیب دشمنہ اور جو ہیں اس کے یہ اضافی میں آئے گا، اور اس میں جو ہے وہ آخری حرف جو ہے با ہے، نصیب، تو وہ پہلے ہجے کوتا ہے، تو اس میں وہ اپنے سے پہلے والے ہجے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ نصیب، نسی جو ہے سی وہ پہلے ہجے بلند ہے ب سے، بے سے پہلے، تو وہ اپنی اصلی حالت پہ رہے گا۔ ب ہے پہلے ہجا کوتاہ تھا، اب اس میں اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ اس کے نیچے زیر آئی ہے، چاہے تو شاعر اسے زیر کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھے اور اس میں ہجے بلند کے مقابل لے آئے لمبا کر کے، اور چاہے تو مختصر پڑھ کے اسے ہجے کوتاہ کے برابر لے آئے۔ اسی طرح چشم بینا ایک مثال ہے اس کی توصیفی کی، دیکھنے والی آنکھ، تو اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ چشم کی آخری میم جو ہے وہ ہجے کوتاہ ہے، تو وہ اپنے سے ماقبل پر اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ صرف اس کے وزن میں شاعر کو اختیار حاصل ہو جائے گا کہ ہجے بلند کے مقابل لائے یا ہجے کوتاہ کے مقابل لائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اگر اضافت کے وقت یا توصیف مرکب توصیفی بناتے ہوئے یا مرکب عطفی بناتے ہوئے پہلے لفظ کے آخر میں گول ہا آئے تو اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کی اضافت کرتے ہوئے اور اس کی توصیف بناتے ہوئے مرکب توصیفی، اور اس کا مرکب عطفی بناتے ہوئے جو ہے ہا وہ حمزہ میں بدل جائے گی۔ ایسی صورت میں بدلے گی جب وہ ہجے بلند کا حصہ ہو، یعنی اس سے وہ ساکن ہو اور اس سے ماقبل متحرک ہو، جیسے وعدہ، وعدہ میں دال متحرک ہے اور ہے ساکن ہے۔ اسی طرح دیدہ میں ہے ساکن ہے اور اس سے ماقبل متحرک ہے۔ تو اگر وہ ہجے بلند کا حصہ ہوگی ہا گول ہے تو یہ جو ہے حمزہ میں بدل جائے گی۔ جیسے وعدہ کو جب ہم اضافت کریں گے تو یہ بنے گا وعدہ وصل، وعدہ وصل، اور یہ اپنے ماقبل کو اسی طرح ہجے کوتاہ میں بدل دے گی۔ اب دال جو ہے یہ ہجے کوتاہ ہے اور حمزہ زیر ای، ہے جو ہے اس کی جگہ پہ حمزہ آئے گا، لیکن ہے لکھی ہوئی موجود رہے گی لیکن وزن میں شمار نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں آپ کر سکتے کہ وا دا کو ہم ہجے بلند نہیں رکھ سکتے، اب یہ ہجے کوتاہ بن گیا ہے، اور اس حمزہ زیر ای، حمزہ زیر اے کو یہ ہم ہجے کوتاہ بھی باندھ سکتے ہیں، ہجے بلند بھی لا سکتے ہیں، یہ شاعر کی صوابدید پہ ہے۔ اس کا وزن کیا ہوگا؟ وا، دو دال، دا، الف اور اے، یہاں پہ واو، یعنی اس میں اختیار ہے، جہاں اختیار ہے وہاں ہم ہجے کو واو سے ظاہر کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے اس کے لیے گول ہے کا انتخاب کیا تھا، اسے ایسے ہجے کو ظاہر کرنے کے لیے جس میں شاعر کو اختیار ہے، وعدہ وصل۔ اسی طرح دیدہ تر، بھیگی ہوئی آنکھ، تو اس میں بھی گول ہے جو ہے یہ ہجے بلند کا حصہ ہے، یعنی گول ہے ساکن اور اس سے ماقبل ایک متحرک ہے جس کے ساتھ مل کر وہ ہجے بلند بنا رہی ہے، تو اسی صورت میں ہم اس سے حمزہ سے بدلیں گے۔ اگر ایسی صورت نہ ہو بلکہ ہے مستقل حرف الگ سے ہو، کسی ہجے کوتاہ ہو پہلے ہی، تو پھر ہے کی اپنی آواز رہے گی، حمزہ نہیں بنے گا، جیسے نگاہ ناز اور نگاہ یار، یہ ترکیب اضافی کی مثال ہوگی، نگاہ یار، یار کی نگاہ، اور نگاہ ناز، ناز والی نگاہ، تو یہ ہو گئی توصیفی کی مثال۔ تو اسی طرح یہ ہے ترکیب عطفی کی مثال، دیدہ و دل، تو دیدہ و دل ہوگا اگر ہم اس میں ایسے حرف کو، ایسے لفظ کو بناتے ہیں عطف کہ جس میں آخری حرف ہے ساکن ہو اور اس سے ماقبل متحرک ہو، یعنی کہ وہ ایک ہجے بلند کا حصہ ہو،
تو کیا ہوگا کہ ہے حمزہ سے بدل جائے گی اور ما قبل جو حرف ہے وہ ہجے کوتاہ بن جائے گا، اور ہے جو ہے اس میں شاعر کو اختیار ہے کہ وہ اسے ہجے بلند باندھے یا ہجے کوتاہ باندھے۔ اور جیسے دی داؤ تھوڑا سا لمبا کریں، دی داؤ دل، تو یہ ہجے بلند باندھا جاتا ہے، اور اگر اسی دی داؤ دل کہیں، دی داؤ دل، تو پھر یہ ہجے کوتاہ بھی باندھا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری صورت میں جب یہ گول ہے آخر میں آ رہی ہے لیکن یہ ہجے بلند کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہجا بلند یہاں پہ ختم ہو گیا ہے یہ دال اور واؤ سے، تو یہ الگ سے ایک ہجا ہے، ہجے کوتاہ، تو اس کو جو ہے یہ اپنی آواز برقرار رکھے گی، اندو ہو غم، ٹھیک ہے، اندو ہو، یہاں پہ حمزہ نہیں بنے گا، اور یہاں پہ بھی جو ہے حمزہ لکھا نہیں جاتا، لکھنے میں ہا ہی رہتی ہے لیکن آواز جو ہے وہ حمزہ کی آتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم اضافی اور توصیفی ترکیبات میں ہم حمزہ لکھتے بھی ہیں، حمزہ لکھ کے اس کے نیچے زیر دے لیتے ہیں، لیکن ترکیب توصیفی میں حمزہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ لکھ کر میں نے اس پہ کراس اسی لیے لگایا ہے کہ آپ سمجھ جائیں اس بات کو۔ اور یہاں پہ اس کی تختی کر دی ہے نگاہ یار کی، نون الف کے برابر، گا دال کے برابر، اور ہے جو ہے اس میں شاعر کو اختیار ہے، اس لیے یہاں پہ واو لے آئے ہیں، اس کے مقابل یا دال کے برابر اور رے الف کے برابر، اسی طرح یہ ان کی تختی ہے، یہاں پہ ہے میں شاعر کا اختیار ہے، اسی طرح یہ اندوہ کی ہے میں بھی شاعر کا اختیار ہے، تو اسے ہم لا سکتے ہیں ہجے کوتاہ کے برابر بھی، ہجے بلند کے برابر بھی۔ اب دیکھتے ہیں اخفاء الف کا قانون۔ اخفاء الف کا قانون جو ہے یہ شاعری میں شاعر کو اختیار ہوتا ہے کہ شعر میں ایسا لفظ الف متحرک اگر کوئی آ جائے، جو لفظ الف متحرک سے شروع ہو رہا ہے، تو اسے ما قبل اگر کوئی بھی حرف صحیح ساکن ہو تو الف کی حرکت جو ہے اسے دے کر الف کا اخفاء کیا جا سکتا ہے۔ الف کی حرکت کو ما قبل حرف صحیح ساکن کو دے کر الف گرانا، تو صحیح ساکن دو شرطیں ہیں کہ حرف صحیح ہو ما قبل اور ساکن ہو۔ جیسے دیکھیں حروف صحیح کون سے ہیں، حروف صحیح الف واو یا کے علاوہ باقی سارے حروف صحیح ہیں، الف واو یا کو حروف علت کہتے ہیں، تو کوئی بھی حرف صحیح ہے سوائے الف واو یا کے، تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ساکن ہو، اگر پہلے ہی متحرک ہے تو اسے حرکت نہیں دی جا سکتی، تو یہ چیز ہے، یہ دو شرطیں ہیں، اگر صحیح نہیں ہے حروف علت میں سے کوئی ہے تو بھی اسے حرکت الف کی نہیں دے جا سکتی۔ تو اس کی مثال یہ دیکھیں، یار آجا، تو یہ ہے 1 2 3 4، 1 2 3 4، 4 ہجے ہیں، لیکن جب ہم اس کی حرکت الف کی، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ الف مدہ میں 2 الف ہوتے ہیں، ایک الف متحرک ہوتا ہے پہلا، دوسرا ساکن ہوتا ہے، الف زبر الف آ، تو یہ الف مدہ بنتا ہے۔ اگر ہم نے پہلے متحرک حرف کی حرکت رے کو دے دی تو یہ بن گیا یا راجا، تو یہ 3 ہجے برآمد ہوں گے اس سے، اگر ہم اس کو الف کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے اور اخفاء الف کا قانون اس پر لاگو کر دیں گے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آوازیں برآمد ہوں گی، یا را جا، ہم ایسے کہیں گے، سننے والے کو اس سے سمجھ آ جائے گی، یا راجا، یا راجا، تو ایک ہے یار آجا، ایک ہے یار آجا، یار آجا، تو اس میں جو ہے یہ الف کی حرکت را کو مل گئی تو یہ را متحرک ہو گئی اور یہ ایک ہجا بن گیا، ایک الف ساکن رہ گئی، الف جو متحرک تھی اسے ہم نے حذف کر دیا، تو آواز یہ نکلے گی، لکھنے میں اسی طرح رہے گا، اور اس کا وزن جو ہے وہ دال دال ہوگا، معاف کیجیے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ جہاں وزن مکمل نہ ہو رہا ہو، دیکھیں یہ دال 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 بنا، تو ہم اس کے شروع میں ایک ہجا کوتاہ بنا کے لا کے اسے مفاعیلن کے وزن پر لا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں یہ مفاعیلن کے وزن پر نہیں آ رہا تھا، فاعلاتن بنا ہوا تھا، اور ہمیں اگر مفاعیلن چاہیے تھا تو ہم اس اخفاء الف کے قانون سے اسے ہم اپنی مرضی کے مطابق الف کو اخفاء کر کے تو ہم اس وزن میں اسے فٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ الف گرانے کا شاعر کا اختیار ہے، اسے اخفاء الف کا قانون کہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی، وہ تھوڑی طبیعت خراب تھی، 2 دن غیر حاضری رہی، اس کے لیے معذرت، اور انشاءاللہ اسی طرح اسباق دھیان سے دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے، اور جو گروپس ہیں ان میں آج نظم لکھوائی جا رہی ہے، اور 3 اسباق کے بعد کہا تھا کہ نظم لکھوائی جائے گی، اور انشاءاللہ چند مزید اسباق کے بعد غزل لکھوائی جائے گی۔ اگر آپ نے اسی ویڈیو سے شروع کیا ہے تو آپ سابقہ ویڈیوز جو ہیں وہ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو تک آ کر آپ
نظم لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آج آزاد نظم جو ہے وہ لکھوائی جا رہی ہے، وہ یہ دوسرے سبق کا دوسرا حصہ ہے، وہاں پہ تیسرا سبق جو ہے وہ پوسٹ ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ نظم لکھوائی جا رہی ہے۔ تو ہمارے ڈسکرپشن کو دیکھیں، اس میں تمام لنکس جو ہیں وہ موجود ہیں، فیس بک کا بھی اور واٹس ایپ کا بھی۔ بہت شکریہ۔